اور کل جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے، یہ ٹاؤٹ جو ہے مریم اورنگزیب، یہ آ کے میڈیا بریفنگ میں کہتی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو آگ لگائیں گے، اور یہ مولانا جو اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، مجھے یہ بتائے کہ کون سے حدیث میں لکھی کہ آپ چور کی ٹھیکیداری کریں؟ کون سے حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اسرائیلی ایجنٹ بن جائیں؟ کون سے حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یورپ کے گن گائیں؟ آپ کے حدیث اور آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق تو آپ نے پوری انسانیت کی قدر کرنی ہے یار. ہم تو مسلم ہیں، غیر مسلم بھی نہیں ہے. کیا آج تک فلسطین میں جو اسرائیل کر رہا ہے اس کے لیے آپ نے اس طرح جدوجہد کی ہے؟ کیا آپ کے ملک میں جو مہنگائی ہے کیا آپ نے اس کے لیے کوئی دھرنا بٹھایا ہے؟ آج آپ پھر چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سوموار کے دن دھرنا بٹھائیں گے. بھائی آپ دھرنا بٹھائیں، توا گرم کرے، زمین گرم کرے. 22 بنگلہ بھی چھوڑنا پڑے گا، 22 نمبر بنگلہ جو ہے، اور آپ کو اقتدار بھی چھوڑنا پڑے گا. عمران خان اقتدار کا شوقین نہیں ہے، اس کو جو اللہ پاک نے دنیا میں عزت دی ہے نا وہ سب کو پتا ہے. وہ کس چیز کا شوقین ہے؟ وہ بار بار کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے، خدا کو مانے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اس ملک کو چلائیں اور اس ملک کو فلاحی ریاست بنائیں. اگلا چیز کے کہہ رہا ہے کہ یار مدینہ کی ریاست بنانی ہے. یہ مذاق اڑاتے ہیں. یہ کیسے مذہبی ٹھیکیدار ہے؟ اور یہاں اس ملک میں جو قوم پرست ہے، یہ قوم پرست جو بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ یہ قوم پرست تو ان کی وجہ سے مضبوط ہو رہے ہیں جو اس قوم کو غلط پالیسی دے رہے ہیں. یہ ملک خود کفیل ہونے کی وجہ سے آج آٹے سے کیوں محروم ہے؟ آپ کے اپنے کتابوں میں لکھا ہوا ہے مطالعہ پاکستان میں کہ پاکستان دنیا میں 7ویں نمبر پہ گندم پیدا کرنے والا ملک ہے، لیکن آج ہم آٹے سے محروم ہیں. کس کی وجہ سے محروم ہے؟ یہ جو سب کچھ اسمگل ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ یہ بلوچستان میں جو بارڈرز پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، یہ اسمگلنگ کون کر رہا ہے؟ کیا عام لوگ کرتے ہیں اسمگلنگ؟ کوئی نہیں. یہ صرف الزام لگاتے ہیں عام لوگوں پہ. جو یہ وہاں ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، جو بدماش بیٹھے ہوئے ہیں، جو ٹھیکے بھی زبردستی لیتے ہیں، جو ملک کا بجٹ بھی زبردستی ہڑپ کرتے ہیں. ہم 80% بجٹ اس لیے تو نہیں دیتے آپ DHA بنائے، نہ ہم اس لیے 80% بجٹ دیتے کہ آپ زرعی اراضیات شروع کر دیں. دنیا کے کسی ملک کی ایسی مثال آپ کو ملتی ہے کہ اس کی آرمی بزنس کرتی ہو؟ ہم آرمی کے خلاف نہیں ہے، آرمی ہماری ہے. ہم نے آگے بھی ان کے لیے لڑنا ہے، جس طرح 65 میں ہم لڑے ہیں، جس طرح ہم نے اس سے پہلے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے قربانیاں دی ہیں. کہ انہوں نے فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا نہیں دیا، لیکن تاریخ تو بتا رہی ہے کہ وہ غدار نہیں تھی نا. دنیا کیا سمجھتی ہے کہ عمران خان قانون کو توڑ رہا تھا جو آپ نے گریبان سے پکڑا؟ دراصل آپ نے اس دن عمران خان کے گریبان کو ہاتھ نہیں ڈالا تھا. آپ نے اس ملک کے جو نوجوان تھے، جو بزرگ تھے، جو خواتین تھی، جو یہاں بچے تھے، ان کے گریبان کو آپ نے ہاتھ ڈالا تھا. پھر جو آپ دیوار پہ گیند مارتے ہیں نا، واپس گیند آنی ہے. یہ نہیں ہوتا آپ فٹ بال مار کے انتظار میں ہو کہ میرے پاس پھول آنی ہے. یار پھول تو نہیں آئے گا نا. جو قوم کے جذبات کا پیمانہ تک کس نے ابھارا یار، اس کے پیچھے ہم کیوں نہیں جاتے؟ ان لوگوں کو پکڑے جو غلط طریقے سے FIR درج کرواتے ہیں، ان لوگوں کو پکڑے جو غلط طریقے سے لیڈرز پر فائرنگ کرواتے ہیں، ان لوگوں کو پکڑے جو زبردستی لیڈرز کو جوڈیشلی مرڈر کرواتے ہیں. جب تک ان لوگوں کو ہم نہیں پکڑیں گے نا تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. ویسے ہم کہنے کو خود کفیل ہے اور حقیقت میں خود کفیل ہے. بلوچستان چلے، صندوق آپ کے پاس ہے. ان لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہو صندوق کیا ہے. صندوق سونے کی ایک کان ہوتی ہے. اس طرح ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے، ہمارے پاس گوادر ہے. گوادر ایک ایسی پورٹ ہے جو انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک اتنا بڑا بجٹ دے سکتی ہے نا، جو یہ قوم تصور بھی نہیں کر سکتی ہے. یار یہ چھوٹے سے منصوبے آپ کامیاب کر لینا جو آپ کے کچھ اثاثے ہیں، آپ کا ملک بہت ترقی کرے گا. لیکن یہ کرنے نہیں دے رہے. کرنے کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کے ملک کا سب سے پہلے آرمی چیف جو تھا وہ انگریز تھا یا نہیں تھا؟ آج بھی اس ملک میں انگریز کا قانون چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ ہم اس ملک میں قطعاً انگریز قانون کے حق میں نہیں ہے، نہ ہم اس پارلیمانی نظام کے حق میں. ہم اس ملک میں صدارتی نظام چاہتے ہیں. وہ صدارتی نظام جس کی بات علامہ اقبال کرتا ہے، جو فلسفہ خودی اس میں بیان کرتا ہے، جو اس نے مذہب کے ساتھ محبت کا بتایا ہے، جو اس نے انسانیت کے ساتھ محبت کا بتایا ہے، جو اس نے حقوق کے لیے جدوجہد کا بتایا ہے. ہم تو وہ پاکستان چاہتے ہیں. اگر وہ پاکستان آپ بننے نہیں دیں گے نا تو ہم اسی طرح آپ کے ساتھ جدوجہد میں لگے رہیں گے. اور میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پوری قوم سے کہ دیکھیں بات سنیں. عمران خان میں نے پہلے بھی کہا اپنے ذات کے لیے نہیں لڑ رہا ہے. دیکھو انہوں نے آ کے گورنمنٹ میں آپ کو یکساں نظام تعلیم دینے کی کوشش کی. یکساں نظام تعلیم کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس ملک میں ہمیں تعلیم اتنی نہیں دی گئی ہو جس کی وجہ سے ہماری شعور بڑھ جائے. یکساں نظام تعلیم کہنے کا مقصد اس ملک میں جو ایلیٹ کلاس ہے، جو مزدور ہے، جو بھی ہے، ان سب کے بچے ایک ہی چیپٹر پڑھیں گے، ایک ہی بک پڑھیں گے، ایک ہی ان کا امتحان ہوگا، جس کی وجہ سے سب کا پیمانہ چیکنگ کا ایک ہی ہوگا. اب ایک بندہ ایچیسن میں پڑھ رہا ہے، اس کی کتاب کچھ اور ہے. میرا بیٹا سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کی کتاب کچھ اور ہے. تو ان کا پیمانہ ایک ساتھ مقابلہ کروانا یہ زیادتی ہے. عمران خان اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آگے آیا تھا جو یہ نہیں چاہتے. عمران خان نے صحت انصاف کارڈ دیا نہیں دیا قوم کو؟
صحت انصاف کارڈ کا فائدہ کیا تھا؟ آپ کے گھر میں جو بھی بڑی بیماری ہو نا، آپ کو کسی سے کوئی خیرات لینے کی یا زکوٰۃ لینے کی یا آپ کو ادھار لینے کی کوئی مجبوری کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی اس صحت انصاف کارڈ کی وجہ سے۔ اس طرح جو یہاں مزدور بستے تھے ان کے لیے عمران خان نے لنگر خانے کھولے، خیرات خانے نہیں، لنگر کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ اپنی مزدوری میں اپنا پیٹ نہیں پال سکتے تو آپ کے لیے سرکاری سطح پہ یہ ایک فلاحی ریاست ہے، آپ کو کھانا بھی دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رہنے کے لیے رہائش جو پناہ گاہیں تھی وہ بنائی، وہ بھی خیرات کے تحت نہیں، اس لیے کہ میرے قوم میں اگر کچھ ایسے لوگ ہو جو آج چل کے لاہور آئے ہوں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو کہ وہ کسی ہوٹل میں رہ سکے، تو وہ جا کے اس پناہ گاہ میں رات گزار لے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس ملک کی جو گری ہوئی عوام ہے، یعنی اس کا جو گرا ہوا غریب طبقہ ہے نا، وہ اس کو اٹھانا چاہتا ہے۔ ایلیٹ کلاس تو ویسے بھی مزے میں، یعنی جس طرح یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، باہر بھاگ جاتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو مجھ جیسے غریب لوگوں کو ہے، مڈل طبقے کو ہے، جو باہر بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ تو آپ اس لیڈر کے ہاتھ مضبوط کریں، یقین مانیں آپ کے ملک کا مستقبل بہت روشن ہوگا۔ اگر ہم مستقبل میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہمارا ملک اسی طرح تاریک ہوگا جس طرح ماضی میں چلتا آیا ہے، اور آگے اس سے زیادہ تاریک ہے۔